ویلکم ٹو یاسمینز آڈیو ناولز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ناولز کو لائک شیئر ضرور کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تو چلتے ہیں آج کی ناول کی جانب، جس کا نام ہے مدہوش. اس ناول کو تحریر کیا ہے عرفان احمد خان نے. باپ سوئم. جھلا. تمہیں انارکلی والا گھر یاد نہیں آتا؟ الماس نے صوفیہ سے پوچھا. ہاں، کبھی کبھی میں انارکلی والے گھر کو اکثر یاد کرتی ہوں. ہمارے گھر کی دوسری منزل سے تھانہ پرانی انارکلی کے صحن میں ہماری نظر پڑتی تھی. ملزموں کا ریمانڈ لیا جاتا تھا. ہم گھر والوں سے چھپ چھپ کر یہ منظر دیکھا کرتے تھے. کسی کو شلوار سمیت چھتر لگائے جاتے اور کسی کو شلوار کے بغیر. سبھی چھری پھرے بکرے کی طرح حلق سے آوازیں نکالتے. کسی کو درخت سے الٹا لٹکا کر مارا جاتا. مگر اس کے ساتھ ہی ہمارے ہمسائے میں، آمنے سامنے والے دو گھروں میں ایک عظیم محبت پروان چڑھی. عاشق اور معشوق دونوں شادی شدہ تھے اور 6-7 بچوں کے ماں باپ تھے. ان کے قصے محلے داروں کی زبان پر رہتے تھے، مگر کوئی بھی ان کی محبت میں درار نہ ڈال سکا تھا. یہ اصل میں بے جوڑ شادیوں کا شاخ حسانہ تھا. قصے کی ہیروئن 35 سالہ سعدیہ تھی، جو بڑی خوشپوش عورت تھی، جیسی عموماً قصور کی عورتیں ہوا کرتی تھیں. مگر وہ محلے میں اپنے اصل نام سعدیہ کے بجائے جھلے دی بیوی کے نام سے معروف تھی. اس کا خاوند ریہڑا چلاتا تھا اور اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے احمق اور بے جوڑ دکھائی دیتا تھا. سعدیہ کا یارانہ سامنے والے گھر کے باؤ شریف کے ساتھ تھا، جس کے حصے میں ایک پھوڑ بدمزاج اور کالی بھجنگ سی عورت آئی تھی، جو اسے کھانا مانگنے پر گالیاں دیتی تھی اور پیسے مانگنے پر تانے. وہ اپنی ساری تنخواہ بیوی کو لا کر دیتا تھا اور وہی اسے ذلیل کرنے کے بعد احسان کرتے ہوئے روزانہ کچھ نہ کچھ دے دیتی تھی. ہمارا گھر بند گلی میں تھا اور سعدیہ اور باؤ شریف کے مکانوں میں آپس میں فاصلہ محض اتنا تھا کہ کھڑکی سے بآسانی دوسرے گھر میں کودا جا سکتا تھا یا پھر کھڑکی ہی میں بیٹھ کر باتیں کی جا سکتی تھیں. دونوں نے شادی کے 15-20 سال سمجھوتے کی زندگی گزاری تھی، مگر ایک وقت آیا تھا کہ دونوں کی برداشت جواب دے گئی. سعدیہ خوش لباس ہونے کے ناطے اپنے خاوند، جسے سب جھلا کہہ کر بلاتے تھے، کو بھی خوش لباس دیکھنا چاہتی تھی. مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا خاوند ریہڑا چلاتا تھا اور اس کے پاس سے گھوڑے کے پیشاب اور لیت کی بو آتی تھی. سعدیہ نے جھلے کے لیے ایک بار اپنی بھائی کے توسط سے کوٹ پینٹ سلوایا. اس کا بھائی بھی قد کاٹ میں اس کے خاوند ہی کے برابر تھا. سعدیہ کے منہ سے ایک دن کوٹ پینٹ کے بارے میں بات نکل گئی. جھلا اسی وقت ریڑا لے کر اپنا کوٹ پینٹ درزی سے لینے روانہ ہو گیا. راستے میں اسے کوئی مرغیوں والا مل گیا، جس نے اس کے ریڑے پر دیسی مرغیاں لاد دیں، جو اسے درزی کی دکان سے کچھ پرے لکشمی چوک میں اتارنا تھیں. درزی جھلے کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ اسے سلائی کی غرض سے دیا جانے والا سوٹ اصل میں ایک ریڑا بان کے لیے تھا. مرغیوں والے کی شکل میں جھلے کے پاس ایک مضبوط گواہ موجود تھا. درزی کو مزید تسلی کروانے کی غرض سے جھلے نے مرغیوں والے کی رضامندی سے ایک 2.5-3 کلو وزنی دیسی مرغ بطور ضمانت اس کے پاس رکھوا دیا. دھوتی بنیان اتار لی اور کوٹ پینٹ دکان پر ہی پہن لیا اور اس کی سلائی سے مطمئن ہو کر مرغیاں اتارنے آگے چلا گیا. کوٹ پینٹ والے کی مارکیٹ بیڈن روڈ لاہور میں بڑی ساکھ تھی، مگر جھلے نے اسے تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا. ارد گرد کے ہم پیشہ دکاندار اس کا مذاق اڑا رہے تھے.
کہ اب تم پر یہ وقت آ گیا ہے کہ تم ریڑھا بانوں کے لیے بھی کوٹ پینٹ سینے لگے ہو۔ دکاندار اس قدر شرمندہ ہوا کہ وقت سے بہت پہلے دکان بند کر کے اور جھلے کی طرف سے بطور ضمانت رکھوایا ہوا مرغ اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ جھلا کوٹ پینٹ پہننے کی خوشی میں معمول سے بہت جلد گھر پہنچا۔ سعدیہ نے اسے سمجھایا کہ کوٹ پینٹ پہننے کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں جو اسے پورے کرنے ہوں گے۔ جھلا خوشی خوشی مان گیا۔ اس کی بیوی نے اسے خوشبودار ولائتی صابن سے خود نہلایا، کیونکہ اسے جھلے پر اعتبار نہ تھا کہ وہ اس کے حسب منشا نہائے گا۔ شیو جھلا بیوی کے کہنے سے پہلے ہی بنوا کر آیا تھا۔ سعدیہ نے کوٹ پینٹ کے تمام لوازمات خرید رکھے تھے۔ جھلے نے نئی بنیان اور نئی شرٹ بسم اللہ پڑھ کر پہنی اور کالر کا بٹن بند کرنے پر سعدیہ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک دو بار اسے کھولنے کی کوشش بھی کی۔ کیا تم ساز کے بغیر گھوڑا چلا سکتے ہو؟ سعدیہ نے جھلے کو سمجھانے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں، جھلے نے جواب دیا۔ تو پھر تم کوٹ پینٹ بھی کالر بند کیے بغیر نہیں پہن سکتے، کیونکہ یہاں ابھی ٹائی بندھے گی۔ مجھے ٹائی سے پکڑ کر دوڑانا ہے کیا؟ جھلے نے اپنی سمجھ کے مطابق مذاق کیا۔ یہ تو تمہیں ٹائی باندھنے کے بعد ہی بتاؤں گی۔ سعدیہ بہت خوش اور پرجوش تھی۔ جھلے کو انڈر ویئر پہننا بہت عجیب سا لگ رہا تھا، بلکہ اسے انڈر ویئر پہننے پر سخت اعتراض بھی تھا۔ یہ انگریز نے ہم مسلمانوں کو نامرد بنانے کی نیت سے بنایا ہے۔ تم نے کون سا روز روز پہننا ہے، ایک آدھ دن میں کچھ نہیں ہوتا، سعدیہ نے جھلے کو کسی استانی کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا۔ انڈر ویئر کے بغیر پتلون پہننا کوئی گناہ تو نہیں؟ جھلے کو انڈر ویئر پہن لینے کے بعد بھی اعتراض تھا۔ گناہ ثواب کی بات نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے اسے پہن کر پتلون جسم پر زیادہ فٹ بیٹھتی ہے۔ سعدیہ نے جھلے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جھلے پر اس بات کا مثبت اثر ہوا۔ بڑا بیبا سا لگ رہا ہے، قید ہو کر بطخ کے انڈے جیسا۔ جھلے نے پر مسرت انداز میں انڈر ویئر کے نمایاں ترین حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے پیشاب آیا تو کیسے کروں گا؟ جھلے نے اچانک فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے پہننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیشاب کم آتا ہے۔ سعدیہ نے جھلے کی عقل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ تو ایسے بتا رہی ہے جیسے تجھے کچھی پہننے کا بڑا تجربہ ہو۔ جھلے نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا۔ سعدیہ نے مزید احمقانہ سوال و جواب سے بچنے کے لیے اسے جلدی سے پتلون پہنا دی اور بٹن بند کر دیے۔ ٹائی باندھنے میں اس کا خاصا وقت صرف ہوا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ باندھنی بھائی سے سیکھی تو تھی، مگر عین وقت پر بھول گئی تھی۔ آخر اسے یاد آ ہی گیا اور جھلے کی اس مشقت سے جان چھوٹی۔ سعدیہ نے اپنے ہاتھ سے جھلے کی کنگھی کی اور اسے خوشبو لگائی۔ بوٹ جرابیں پہننے کی باری سب سے آخر میں آئی۔ یہ اصلی ہیرے ہیں؟ جھلے نے اپنے کف لنکس میں جڑے ہوئے چمکتے شیشے کے ٹکڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سعدیہ سے پوچھا۔ ہیرے ہی سمجھو، تم بھی تو آج ہیرے جیسے لگ رہے ہو۔ سعدیہ نے جھلے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھلا تعریف و توصیف کا قائل نہ تھا۔ وہ بیوی اور گھوڑی کے لیے چابک کا استعمال بھی بہت سی صورتوں میں جائز خیال کرتا تھا۔ کہاں سیر کرنے چلیں؟ سعدیہ نے جھلے سے پوچھا۔ ڈبل ڈیکر میں سیر کریں گے، لوہاری جا کر مرغ چولے کھائیں گے اور اگر وقت ہوا تو کمپنی باغ، لانس گارڈن بھی جائیں گے۔ جھلے نے سعدیہ کو اپنے منصوبے بتائے۔ سعدیہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے خود بھی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی گلی میں نکلنے کی دیر تھی، جھلے کا مذاق بن گیا۔ جس نے نہیں بھی دیکھا تھا وہ بھی شور سن کر چلا آیا۔ سعدیہ اسے زمانے کی نظروں سے بچاتی وہاں تک لے گئی جہاں ان کی شناخت ختم ہو جاتی تھی۔ چھلے کھاؤ گی؟ جھلے نے سعدیہ سے پوچھا۔ کوٹ پینٹ پہن کر چھلے کھاؤ گے؟ میری خاطر ایک دن کے لیے تو ان فضول چیزوں سے باز رہو، سعدیہ نے اسے ٹوکا۔ تم نے تو مجھے آگے لگا لیا ہے۔ جھلے کو بر وقت احساس ہوا تو وہ بیوی کے کہنے پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس میں آگے لگانے والی کون سی بات ہو گئی؟ کم از کم لباس کے بارے میں تو تمہیں بہتر مشورہ دے سکتی ہوں، سعدیہ نے جھلے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے،
مگر مجھے بس میں کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ میں وہیں تمہیں لپڑ لگا دوں۔ جھلے نے سعدیہ کو ریڑھا بانوں کے مخصوص انداز میں وارننگ دے ڈالی اور پھر ڈبل ڈیکر بس آتے ہی وہ دونوں لپک کر سوار ہو گئے۔ جھلے کا سالہ اگلے روز یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کا بہنوئی دکان سے سوٹ مرغے کی ضمانت پر لے جا چکا ہے، درزی کے پاس پہنچا۔ درزی بھرا بیٹھا تھا۔ بھاؤ جاوید، میں نے تمہارا سوٹ سمجھ کر کام پکڑا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سوٹ ایک کوچوان کے لیے سلوا رہے ہو تو تمہیں پلے سے دے کر معذرت کر لیتا۔ کون سا کوچوان؟ جاوید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بہنوئی آ کر سوٹ لے جا چکا ہوگا۔ درزی نے جھلے کا تمام حلیہ بتا دیا اور ساتھ ہی وہ مرغا بھی دکھایا جو بطور ضمانت جھلا چھوڑ گیا تھا۔ جھلے کے حلیے اور حرکتوں سے اس کے سالے کو یقین آ گیا کہ حقیقت وہی ہے جو درزی نے بتا رہا ہے۔ وہ اب درزی پر گرم ہو گیا۔ میں نے تمہیں پیسے ایڈوانس دیے تھے، تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم کسی اور کے حوالے سوٹ نہ کرتے، اور اگر مرغ کی ضمانت پر سوٹ دے ہی دیا تھا تو اب میرے منہ پر رونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لاؤ پکڑاؤ مرغا، تم سے سوٹ سلوانا میری ہی غلطی تھی۔ تم صرف کفن ہی سی سکتے ہو جنہیں پہننے والے کبھی شکایت نہیں کیا کرتے۔ جاوید کی جوابی کارروائی نے درزی کی طبیعت صاف کر دی۔ اس نے مرغا سوٹ کی جگہ جاوید کے حوالے کیا اور رد عمل میں کام میں مصروف شاگردوں کی بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا۔ سعدیہ نے بھائی کے آنے کی خوشی میں اس کے ہاتھوں گھر پہنچنے والا مرغا اسی کے ہاتھوں ذبح کروایا اور اسے ہی پکا کر کھلا دیا۔ سعدیہ کا بھائی دل پسند کھانا کھا کر واپس قصور چلا گیا۔ تیرا بیڑا غرق، میں نے تو مرغا بطور ضمانت دوست سے ادھار لیا تھا اور تو نے اسے پکا کر کھو میں ڈال دیا۔ اب میں کیا جواب دوں گا مرغے والے کو؟ جھلا سعدیہ پر خفا ہو رہا تھا اور مرغے کا سالن اس کے سامنے پڑا تھا۔ سعدیہ مارے ڈر کے رونے لگی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے بھائی کے دیے ہوئے روپے اس نے جھلے کے سامنے ڈال دیے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جھلا مرغے کا غم بھول کر روپوں کے ماخذ کا پتہ کرنے لگا۔ بھائی جاوید دے کر گیا تھا، سعدیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اسی کے لیے مرغا پکایا تھا، گھر میں دال پکی تھی۔ روپے اتنے تھے جن میں ذبح ہو جانے والے مرغ جیسے ایک نہیں 4 خریدے جا سکتے تھے، یا مرحوم مرغے کا ڈنڈا بھر جا سکتا تھا۔ جھلا پیسے اپنے شلوکے میں ڈال کر مزے لے لے کر مرغے کی ٹانگ کھانے لگا۔ مرغا کھاتے کھاتے اسے ایک خیال آیا، باؤ شریف کے گھر بھی کوئی کلیجی پوٹا بھجوا دو، محلے والوں کو بھی تو پتا چلے آج جھلے کے گھر میں مرغا پکا ہے، ذرا ٹھوکا بنے گا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، ویسے تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں نے مرغے کے پر، کلفی اور پنجے نونی کے ہاتھ گلی میں پھکوا دیے تھے۔ آس پاس والوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا، ظاہر نہ کریں تو اور بات ہے۔ سعدیہ باؤ شریف کے گھر بھجوانے کی غرض سے سالن نکالنے چلی گئی۔ سعدیہ نے جھلے کو باؤ بنانے کی مخلصانہ کوششیں درجنوں بار کی، مگر وہ گنوار کا گنوار ہی رہا، باؤ نہ بن سکا۔ جھلے کی طرف سے مایوس ہو کر سعدیہ نے ریڈی میڈ باؤ شریف سے دل لگا لیا اور دونوں کی خوب نبھنے لگی۔ بات نکلتے نکلتے پہلے محلے والوں میں پھیلی اور پھر رشتہ داروں تک پہنچ گئی۔ رشتہ داروں نے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا، جس میں سعدیہ اور باؤ شریف دونوں کو شرم دلائی گئی کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی جوان ہوتی ہوئی اولاد متاثر ہو رہی ہے، وہ ان کی خاطر اخلاقی اور شرعی حدود میں رہیں اور ہی رانجھا بننے کی کوشش نہ کریں۔ سعدیہ اور باؤ شریف کی خاموشی پر جھلے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، باؤ شریف، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، اگر اب مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی تو تمہیں ریڑے تلے دے ڈالوں گا۔ جھلے کی اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ کھڑکی دروازوں سے باہر ابلنے والی یہ تحریک زیر زمین تحریک میں بدل گئی اور صلح صفائی کروانے والے بزرگ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ ان کی مانتے ہوئے 2 دیوانے اپنی شوریدہ سری سے تائب ہو گئے۔ اصل میں ایسا نہ تھا، یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ سعدیہ اور باؤ شریف کی محبت کا ذکر پورے شہر میں اخبارات کے توسط سے پہنچ گیا۔ ان کے گھر سے بھاگ جانے کی خبر چٹپٹی سرخیوں کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ ہر اخبار نے ان کے بچوں کی تعداد نمایاں طور پر لکھی تھی۔ وہ شخص جسے دنیا جھلے کے علاوہ کچھ کہنے کو تیار نہ تھی،
اب دنیا کی نظروں میں غیرت مند بن چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنی گھوڑی اور ریڑھا بیچ کر آٹومیٹک جرمن ریوالور خرید لیا تھا، مگر یہ ریوالور اسے روٹی تو نہیں دے سکتا تھا۔ جیب میں موجود رقم اس نے باؤ شریف اور سعدیہ کی تلاش میں صرف کی اور ناکامی پر تھک ہار کر گھر میں بیٹھ گیا۔ گھر میں بھی دنیا کہاں چین لینے دیتی تھی۔ آخر ایک دوست کی وسعت سے اسے برف لگانے کے لیے ایک پھٹا اور اڈا مل گیا۔ کاش سعدیہ یہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی۔ جھلے کو اس جھٹکے نے بڑا مدبر بنا دیا تھا۔ اس کے بال دنوں میں سفید ہو گئے تھے اور وہ کام کے علاوہ بات کرنی ہی چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، ایک نئی بات اور بھی ہوئی تھی۔ اس نے سعدیہ کی یاد میں پینٹ اور شرٹ پہننی شروع کر دی تھی۔ اسے بیٹیوں کی فکر تھی جو خدا کی مہربانی سے اچھی شکل و صورت کی مالک ہونے کی وجہ سے اور برف کی کمائی کے طفیل اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھیں۔ باؤ شریف کی کریلی بیوی بال بچوں کو لے کر مکان بیچ کر گاؤں چلی گئی تھی۔ اسے بھی اپنے خوبصورت اور نایاب نسل کے خاوند کے کھو جانے کا بڑا قلق تھا اور وہ اس کی کمی بہت بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ اسے باؤ شریف سے متعلق یقین سے تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا، اور اگر لوٹے گا بھی تو وہ مردہ حالت میں، کیونکہ جھلے نے باؤ شریف کو قتل کرنے کی غرض سے خریدا ہوا پستول ابھی فروخت نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے جذبہ انتقام کو زندہ رکھنے کی خاطر اسے تیل بھی دیتا تھا اور کبھی کبھار ہوائی فائر بھی کرتا تھا۔ شاید جھلے کی ساری زندگی سعدیہ کے انتظار میں گزر جاتی، مگر خدا نے اس کی سن لی۔ جھلے کا بڑا بیٹا عظیم پینٹر تھا اور مختلف کمپنیوں کا کام کرنے شہر شہر جاتا تھا۔ وہ مانسہرہ کے قریب مرکزی شاہراہ پر یونیفارم والوں کا بورڈ بنا رہا تھا کہ اس کی نظر باؤ شریف پر پڑی، جو قربانی کے لیے بکرا خرید کر لے جا رہا تھا۔ عظیم کام اور سامان وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کا سراغ لگانے کی نیت سے بڑی خاموشی کے ساتھ باؤ شریف کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بچے عمر کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، مگر بڑوں کے چہرے پکے ہو جاتے ہیں اور بہت کم بدلتے ہیں۔ عظیم کو پہچانے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ خاصا فاصلہ دے کر باؤ شریف کا تعاقب کر رہا تھا۔ باؤ شریف اب مرکزی شاہراہ سے ہٹ کر ایک کچے سے راستے پر چل رہا تھا۔ عظیم نے واپسی کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے راستے کی نشانیاں نوٹ کرنی شروع کی۔ آخر کچا راستہ ایک کچے مکان کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ وہی باؤ شریف کا مکان تھا۔ باؤ شریف نے دروازے پر دستک دی۔ عظیم اس عظیم لمحے کا منتظر تھا جب اس نے اپنی ماں کا ایک عرصے بعد دیدار کرنا تھا۔ دروازہ کھلا اور باؤ شریف گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ عظیم اپنی ماں کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا اور ماں سے اس کی نگاہیں چار نہ ہوئی تھیں۔ دروازے پر دستک دینے کی ہمت اسے بڑی دیر کے بعد ہوئی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار دروازہ باؤ شریف نے کھولا تھا۔ عظیم کو دیکھتے ہی وہ کانپ گیا تھا اور عظیم اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ماں نے بیٹے کو پہچان لیا۔ وہ دوڑی چلی آئی اور بیٹے سے روتے ہوئے لپٹ گئی۔ عظیم بھی آنسو ضبط نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عظیم بھی آنسو ضبط نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں، میں تجھے ابھی لے کر جاؤں گا، آنسو پوچھتے ہی عظیم نے پرجوش انداز میں ماں سے کہا۔ چلوں گی تیرے ساتھ، مگر یہ تو بتا تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ باؤ کو تو اب بھی تیرے پہنچ جانے کا یقین نہیں آ رہا، سعدیہ نے باؤ شریف کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے کہا، جو آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہا تھا۔ عظیم کے دل میں باؤ شریف کے لیے نفرت ضرور تھی، مگر اتنی نہیں جتنی اس کے باپ جھلے کے دل میں تھی۔ میں بازار سے اس کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ باؤ شریف جیسے عظیم کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ کس نے پتا دیا تجھے یہاں کا؟ سعدیہ نے خوف زدہ انداز میں ایک بار پھر عظیم سے پوچھا۔ عظیم نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ سعدیہ نے اسے قسم ڈالی کہ وہ یہ راز خود تک محدود رکھے گا۔ عظیم نے قسم کی بیڑیاں پہننے سے صاف انکار کر دیا اور ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا دانا پانی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ چلنے کا وعدہ نہیں کر لیتی۔ تیرا باپ تو دیکھتے ہی مجھے مار ڈالے گا۔ سعدیہ نے عظیم کو سمجھانا چاہا، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، اگر تجھے کچھ ہوا تو میں بھی گھر چھوڑ دوں گا۔
تیری جدائی نے اسے بہت بدل دیا ہے. اگر یقین نہیں تو اس کی تازہ ترین تصویر دیکھ لے. عظیم نے بٹوے میں سے جھلے کی تصویر نکال کر سعدیہ کو دکھائی، جس میں وہ اپنے نواسے کو گود میں لیے کھڑا تھا. اس نے اعلیٰ تراش خراش کا سوٹ بھی پہن رکھا تھا اور کلین شیو تھا. سعدیہ تصویر دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئی. اس نے جھلے کے حوالے سے تو کوئی تبصرہ نہ کیا، مگر اس کی گود میں بچے کے حوالے سے سوال ضرور کیا. اس کا خیال تھا کہ جھلے نے مایوس ہو کر دوسری شادی کر لی ہوگی، مگر اسے عظیم کی زبانی یہ سن کر حیرت آمیز خوشی ہوئی کہ یہ اس کا نواسا ہے. سعدیہ کو دونوں بیٹیوں کی شادی اور ان کے اچھے گھرانوں کا سن کر بھی بہت خوشی ہوئی. اسے یہ سب خوشیاں اپنی ہی لگ رہی تھیں. اسے اب باؤ شریف ریسٹ ہاؤس لگنے لگا تھا، جہاں وہ اپنا کچھ وقت سکون سے گزارنے آئی تھی. ویسے بھی اس کا باؤ شریف کے ساتھ رہنے کا مقصد بچے جننا تو نہیں تھا. اس کام سے تو وہ دونوں ہی باغی تھے. سعدیہ نے عظیم کو بتایا کہ لاہور اسے بہت یاد آتا ہے، مگر جان کے خوف سے وہ دوبارہ وہاں جا نہیں سکی. عظیم نے ماں کو یقین دلایا کہ وقت نے ان کے زخم بھر دیے ہیں اور اب وہاں کوئی بھی اس سے ماضی کے متعلق سوال نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ٹاؤن شپ میں ایک اچھا اور بڑا گھر تعمیر کر لیا ہے، جہاں ہمسائے کو ہمسائے کی خبر نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے آپ میں مگن رہتا ہے. عظیم باؤ شریف کے آنے سے پہلے ماں سے یہ وعدہ لے چکا تھا کہ وہ صبح اس کے ساتھ لاہور چلے گی. عظیم نے ماں کو بتایا کہ اس کا بورڈ بنانے کا کام تھوڑا سا باقی رہتا ہے اور اس کا سامان بھی وہیں پڑا تھا، اس لیے وہ اپنا کام مکمل کرتے ہی لوٹ آئے گا. ماں کے بہت اصرار پر عظیم نے گھر کی گائے کا تازہ دودھ پیا اور کام مکمل کرنے چلا گیا. اس کی عدم موجودگی میں کوئی اس کی سیڑھی اٹھا لے گیا تھا، جس کا انتظام کرنے میں اس کا کچھ وقت صرف ہوا. سیڑھی کی قیمت ماں کے ایک بال کے برابر بھی نہیں تھی. ماں کو تلاش کر لینے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور اسے کام محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس نے تیزی دکھاتے ہوئے کام مکمل کیا. دور سے بورڈ کا جائزہ لیا، اس کی تصویر ایڈورٹائزنگ کمپنی سے بل وصول کرنے کے لیے اتاری، رنگ کے ڈبے اور برش تھیلے میں ڈالے جو بورڈ کے ساتھ ہی لٹک رہے تھے. نئی سیڑھی جو اس نے کاریگرن مانگی تھی شکریہ کے ساتھ واپس کی اور بازار سے ماں کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق ایک سلا سلایا جوڑا خریدا، جس کے ساتھ میچنگ دوپٹہ بھی موجود تھا. عظیم ماں کے گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی. جانے کہاں سے بادل بھی آن موجود ہوئے اور ہوا یکدم ٹھنڈی ہو کر معمول سے زیادہ تیز چلنے لگی تھی. اچھے وقت آ گیا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، ماں نے عظیم کو دیکھتے ہی کہا. بارش ہونے کا امکان تو نہیں لگتا، عظیم نے ماں سامان چارپائی پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا. تجھے کیا پتہ یہاں کی بارش کا، جب بھی برسے خوب برستی ہے. میں نے کمرے میں تیرا بسترا لگا دیا ہے، رات کو زیادہ ٹھنڈی لگے تو رضائی لے لینا. ہمارا کام ابھی کمبل سے ہی چل رہا ہے، سعدیہ نے عظیم سے کہا. عظیم ماں کے لیے خریدا ہوا جوڑا لفافے سے نکال رہا تھا. ماں میں یہ تیرے لیے لایا ہوں، صبح یہی جوڑا پہن کر میرے ساتھ چلنا. عظیم کی آنکھیں جوڑا ماں کے حوالے کرتے ہوئے چمک رہی تھیں. بہت پیسے آ گئے ہیں تیرے پاس، تجھے میری پسند کا اندازہ کیسے ہوا؟ سعدیہ نے جوڑے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے عظیم سے کہا. ویسے ہی لیا تھا. عظیم خوش تھا کہ اس کی ماں کو اس کے خریدے ہوئے کپڑے پسند آ گئے تھے. باؤ شریف کہاں ہے؟ عظیم نے ماں کا بنایا ہوا حلوہ کھاتے ہوئے کہا، جس میں دیسی انڈے اور ایرانی بادام ڈالے گئے تھے. اسے آ تو جانا چاہیے تھا. ممکن ہے کسی ہوٹل میں بیٹھا وقت پاس کر رہا ہو اور اسے تمہارے سو جانے کا انتظار ہو. وہ تابند بڑا شرمیلا اور بزدل سا ہے، وہ تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا. میں اس کی کیفیت سمجھتی ہوں، سعدیہ نے عظیم کو بتایا. عظیم مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر حلوہ کھاتا رہا. سعدیہ نے اتفاق سے گوشت پکا رکھا تھا، اب اسے صرف روٹیاں اور چاول پکانے تھے. سعدیہ نے عظیم کے کمرے میں لالٹین جلا دی اور خود دیے کی روشنی میں آٹا گوندنے لگی. عظیم بستر پر لیٹا چھت کو بغور تک رہا تھا. اسے سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا. وہ اس وقت کو تصور میں لا رہا تھا جب وہ اپنے گھر ماں جیسا نایاب تحفہ لے کر پہنچے گا. تمام گھر والے اس سے کس قدر خوش ہوں گے.
اس کی بہنیں کس طرح ماں سے لپٹ کر روئیں گی، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماں کو اپنے پاس رکھنے کی پوری کوشش کرے گا اور باؤ شریف کو بھی تنگ کرنے کی صورت میں اس کی بیوی کے پاس واپس چھوڑ آئے گا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ بارش کی صورت میں باؤ شریف کو گھر نہ جانے کا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ قہوہ خانے میں سے اٹھ کر ان بچوں کے گھر چلا گیا جنہیں وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ انہوں نے اپنے استاد کو خوش آمدید کہا اور رات گزارنے کی مخلصانہ پیشکش کی جو اس نے رسمی طور پر ایک آدھ مرتبہ انکار کرنے کے بعد قبول کر لی۔ عظیم کے کھانا کھا لینے کے بعد سعدیہ رات گئے تک اس سے گھر اور پرانے محلے داروں کا حال احوال پوچھتی رہی۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کے گھر والوں کے دن پھر چکے تھے۔ ماں میرے ساتھ عمرے کے لیے چلو گی؟ عظیم نے کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے سعدیہ سے پوچھا۔ سوچا تو بڑی دفعہ ہے مگر خرچہ بڑا ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ سعدیہ نے عظیم سے پوچھا۔ تو ہاں تو کر، کسی بھی پارٹی سے ایڈوانس پکڑ لوں گا۔ عظیم کو ماں کا جواب ہاں جیسا ہی محسوس ہوا تھا۔ ابھی تمہاری شادی بھی ہونی ہے، میرا مشورہ یہی ہے کہ عمرہ شادی کے بعد کرنا۔ سعدیہ نے عظیم کو مشورہ دیا۔ تمہاری دعا سے شادی بھی ہو جائے گی۔ تمہیں عمرہ کروانے کا میں نے پکا سوچ لیا ہے، لاہور جاتے ساتھ ہی انتظام کروں گا۔ عظیم نے ایک بار پھر پرعزم انداز میں کہا تو سعدیہ دل میں بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے خاموش رہی۔ اسے اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ اب بارش میں باؤ کہاں آئے گا؟ میں دروازہ بند کر کے کتا کھول دیتی ہوں۔ سعدیہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں پڑے برتن سمیٹ کر لے گئی۔ عظیم کو ماں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تر و تازہ دکھائی دیتی تھی جیسی گھر چھوڑتے وقت تھی۔ وہ ایک فاتحہ کی حیثیت سے واپس لوٹنے والا تھا اور اس کا مال غنیمت اس کی سگی ماں تھی۔ باؤ شریف دن کے 11 بجے یہ سوچ کر گھر واپس لوٹا کہ عظیم اس کی عدم موجودگی سے گھر سے چلا گیا ہوگا، مگر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو عظیم نہ صرف موجود تھا بلکہ اپنی ماں کے ہمراہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تم اس کے ساتھ جا رہی ہو؟ باؤ شریف نے کچھ پریشان سا ہو کر سعدیہ سے پوچھا۔ ہاں، خاوند کے ساتھ جانے سے انکار کر سکتی ہوں، بیٹے کے ساتھ جانے سے نہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں ہفتہ 2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گی، سعدیہ نے باؤ شریف کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہاں سے تمہیں کون واپس آنے دے گا؟ باؤ شریف نے یہ الفاظ سعدیہ سے کہے جبکہ کم و بیش اسی مفہوم کی بات عظیم کے ذہن میں بھی آئی تھی۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں جو کسی کے کہنے میں آ جاؤں گی؟ اتنے سال تمہارے ساتھ گزار لیے، پھر بھی ایسی بے اعتباری والی باتیں؟ اکیلے رہنا بھی سیکھو۔ مجھے تو ڈر ہے تم میرے مرنے پر میری لاش کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاؤ گے۔ سعدیہ نے باؤ شریف کا بڑا سچا اور کھرا نفسیاتی تجربہ ظاہر کیا۔ جب سب کچھ جانتی ہو تو پھر بھی؟ باؤ شریف کی آواز رند گئی اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ عجیب چیز بنائی ہے خدا نے تمہاری صورت میں، آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ سعدیہ باؤ شریف کو پچکارتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئی۔ عظیم صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا اور ماں کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی، تم تو بچوں کی طرح رونے لگے، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ مہمان کی بات نہ ٹالنا، اس علاقے کی روایت ہے، اور مہمان بھی میرا وہ بیٹا جسے میں نے دوسرے تمام بچوں سے زیادہ عمر تک دودھ پلایا ہے۔ اب تم بچپنے میں اس کی برابری تو نہیں کر سکتے۔ پھر آوازیں سست پڑتی گئیں۔ کچھ دیر خاموشی سے رہی۔ چارپائی اپنی زبان میں عظیم کو آنکھوں دیکھا حال سناتی رہی۔ ایک بار پھر خاموشی، اور اس کے بعد سعدیہ ہنستی مسکراتی بال سنوارتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے کپڑوں پر پڑی سلوٹیں الوداعی ملاقات کا احوال تجریدی انداز میں دکھا رہی تھیں۔ عظیم ماں کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، سامان والا تھیلا سنبھالا اور گھر سے باہر نکل کر ماں کا انتظار کرنے لگا۔ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی دن تمہیں لینے کوئی آ جائے گا۔ باؤ شریف کمرے سے باہر نکلتی سعدیہ سے مخاطب تھا۔ تم نے ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزار دی،
ہفتہ دو ہفتے کی جدائی برداشت کرنے کا حوصلہ تم میں ہونا چاہیے۔ سعدیہ کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ یہ ہفتہ دو ہفتے کی نہیں، ہمیشہ کی جدائی ہے۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دو سعدیہ۔ باؤ شریف کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اب تمہارے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ لگتا ہے کہ تم مجھے سکون سے جانے نہیں دو گے۔ سعدیہ بھی اب رو دینے کے قریب تھی۔ ماں جی، اور کتنی دیر لگے گی؟ عظیم نے انتظار سے اکتا کر باہر سے آواز لگائی۔ بس باؤ بس، مجھے خوش ہو کر الوداع کہو، میں آنے سے پہلے خط ڈال دوں گی۔ صوفیہ نے کمرے کے اندر منہ ڈال کر باؤ شریف سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل آئی۔ عظیم نے ماں کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی جو جذباتی کشمکش کو ظاہر کر رہا تھا۔ عظیم ماں کے ساتھ مانسہرہ سے راول پنڈی تک تو عام لاری میں آیا جو سعدیہ کے گھر سے بھاگ آنے سے پہلے بھی چلتی تھی، مگر عظیم نے جب اسے ایئر کنڈیشن مرسیڈیز بس میں بٹھایا تو اسے حیرت آمیز خوشی ہوئی۔ یہ ٹھنڈی بسیں کب سے چلنے لگیں؟ 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو لاہور بھی بہت بدل گیا ہے، دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ عظیم ماں کی سکون بخش قربت سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ماں کو خوش کرنے کے لیے عظیم تمام راستے ماں کو کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا رہا اور سعدیہ کو آرام دہ سفر کے اختتام کا پتہ تک نہ چلا۔ اسٹیشن سے عظیم ماں کو ویگن میں ٹاؤن شپ اپنے گھر لے گیا۔ جھلا گھر کے لان کو پانی لگا رہا تھا، وہی گیٹ کھولنے آیا۔ کون سا پستول اور کیسی گولیاں، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پانی اس کی آنکھوں میں چڑھ آیا اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سعدیہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ مر جائیے، کتنے چلی گئی سی؟ جھلے کے آنسو جھلک پڑے اور وہ باہیں پھیلا کر سعدیہ سے لپٹ گیا۔ ابو جی گھر کے اندر چلیں، عظیم نے بڑی بردباری سے باپ کو ٹوکا۔ سعدیہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی VIP بن گئی تھی۔ اس کا ایسے استقبال ہو رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کر آ رہی ہو۔ انارکلی کی باتیں انارکلی ہی میں رہ گئی تھیں۔ بیٹیاں بھی فون پر ماں کے آنے کی خبر سنتے ہی بال بچوں سمیت آن موجود ہوئیں اور ان کی عید چبرات ماں کی شکل میں ایک ساتھ آ گئی تھی۔ پورے گھر والے سعدیہ سے ماضی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر رہے تھے، جیسے ان کے درمیان کوئی خاموش معاہدہ ہو چکا ہو۔ جھلے نے سعدیہ کے آنے کی خوشی میں دیگیں چڑھا دی تھیں۔ گھر کو ایک عرصے بعد ایسی اجتماعی خوشی منانے کا موقع ملا تھا۔ ماں جی، اور کتنی دیر لگے گی؟ عظیم نے انتظار سے اکتا کر باہر سے آواز لگائی۔ بس باؤ بس، مجھے خوش ہو کر الوداع کہو، میں آنے سے پہلے خط ڈال دوں گی۔ سعدیہ نے کمرے کے اندر منہ ڈال کر باؤ شریف سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل آئی۔ عظیم نے ماں کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی جو جذباتی کشمکش کو ظاہر کر رہا تھا۔ عظیم ماں کے ساتھ مانسہرہ سے راول پنڈی تک تو عام لاری میں آیا جو سعدیہ کے گھر سے بھاگ آنے سے پہلے بھی چلتی تھی، مگر عظیم نے جب اسے ایئر کنڈیشن مرسیڈیز بس میں بٹھایا تو اسے حیرت آمیز خوشی ہوئی۔ یہ ٹھنڈی بسیں کب سے چلنے لگیں؟ 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو لاہور بھی بہت بدل گیا ہے، دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ عظیم ماں کی سکون بخش قربت سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ماں کو خوش کرنے کے لیے عظیم تمام راستے ماں کو کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا رہا اور سعدیہ کو آرام دہ سفر کے اختتام کا پتہ تک نہ چلا۔ اسٹیشن سے عظیم ماں کو ویگن میں ٹاؤن شپ اپنے گھر لے گیا۔ جھلا گھر کے لان کو پانی لگا رہا تھا، وہی گیٹ کھولنے آیا۔ کون سا پستول اور کون سی گولیاں، کون سا پستول اور کیسی گولیاں، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پانی اس کی آنکھوں میں چڑھ آیا اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سعدیہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ مر جائیے، کتنے چلی گئی سی؟ جھلے کے آنسو چھلک پڑے اور وہ باہیں پھیلا کر سعدیہ سے لپٹ گیا۔ ابو جی گھر کے اندر چلیں، عظیم نے بڑی بردباری سے باپ کو ٹوکا۔ سعدیہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی VIP بن گئی تھی۔
اس کا ایسے استقبال ہو رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کر آ رہی ہو۔ انارکلی کی باتیں انارکلی ہی میں رہ گئی تھیں۔ بیٹیاں بھی فون پر ماں کے آنے کی خبر سنتے ہی بال بچوں سمیت آن موجود ہوئی تھیں، اور ان کی عید شب رات ماں کی شکل میں ایک ساتھ آ گئی تھی۔ پورے گھر والے سعدیہ سے ماضی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر رہے تھے، جیسے ان کے درمیان کوئی خاموش معاہدہ ہو چکا ہو۔ جھلے نے سعدیہ کے آنے کی خوشی میں دیگیں چڑھا دی تھیں۔ گھر کو ایک عرصے بعد ایسی اجتماعی خوشی منانے کا موقع ملا تھا۔ عظیم نے پارٹی سے ایڈوانس لیتے ہی ماں اور اپنا پاسپورٹ بنوایا اور ماں کو عمرے کے لیے سعودی عرب لے گیا، اور وہاں خانہ کعبہ میں ماں کو قسم ڈالی کہ وہ اب دوبارہ باؤ شریف کے پاس نہیں جائے گی اور باقی تمام عمر اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارے گی۔ ماں سے یہ قسم اٹھوانا کوئی معمولی کام نہ تھا، مگر سعدیہ بہت انکار اور تکرار کے بعد عظیم کی ضد کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جبکہ جنرل ضیاء نے خانہ کعبہ ہی میں 90 دن میں انتخابات کروانے کا وعدہ کیا تھا، مگر مکر گیا تھا۔ عظیم نے سعودی عرب سے ہی چھوٹے بھائی کو فون کر کے اس کے سپرد یہ کام کیا کہ باؤ شریف کے گھر اس کی بیوی بچوں کا چھاپہ ڈلوا دے۔ چھوٹے بھائی کو اس نے باؤ شریف کے گھر کا پتہ اور اس کی بیوی کے آبائی گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور اس کے چھوٹے بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی واپسی سے پہلے یہ کام کر چکا ہوگا۔ جھلے کے گھر میں تو پرامن انقلاب آیا تھا، مگر باؤ شریف کے گھر اس کی وحشی بیوی نے بہت بری کی تھی۔ اس نے مارے غصے کے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کا مان صحرا والے پرسکون گھر فروخت کیے بغیر وہاں سے نہ ٹلی، اور اسے اپنے آبائی گھر لے جا کر نظر بند کر دیا۔ مگر یہ ساری کارروائی سعدیہ کو نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ 2-4 ماہ گزر جانے کے بعد عظیم نے اپنے باپ سے خفیہ ماں کو چیک کرنے کی غرض سے پوچھا، میں مان صحرا جا رہا ہوں، اگر باؤ شریف سے ملنے کا موڈ ہو تو ساتھ چلو۔ سعدیہ جھٹ تیار ہو گئی۔ باؤ شریف کے لیے اس کے دل میں محبت اور احترام اب بھی موجود تھا۔ سعدیہ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ باؤ اس کے انتظار کی تاب نہ لاتے ہوئے مکان بیچ کر کہیں جا چکا تھا۔ سعدیہ نے نئے مالک سے باؤ شریف کا پتہ جاننا چاہا تو اس نے یہی بتایا کہ اس نے مکان پراپرٹی ڈیلر سے خریدا تھا، اس لیے وہ باؤ شریف کا موجودہ پتہ نہیں جانتا۔ عظیم ماں کو مطمئن کرنے کی غرض سے پراپرٹی ڈیلر کے پاس بھی لے گیا، مگر اتفاق سے اس کی دکان کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے بند تھی۔ سعدیہ نے ان باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ اب قسمت ہی ان دونوں کو ملانے پر تیار نہیں۔ ویسے بھی وہ اب عظیم سے بہت پیار کرنے لگی تھی، کیونکہ زندگی کا رخ بدل دینے میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اسے عظیم کی خانہ کعبہ میں کہی ہوئی بات اکثر یاد آتی تھی، ماں، خانہ کعبہ سے ہو کر جانے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ نومولود بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ چلو واپس چلیں، اب یہاں کیا پڑا ہے؟ سعدیہ نے علاقے کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے اب دوبارہ اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ عظیم ماں کے ساتھ دوبارہ گھر لوٹ آیا۔ جھلے کو خرمستیاں سوج رہی تھیں۔ وہ سعدیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات کی تجدید چاہتا تھا، مگر سعدیہ ادھیڑ عمری میں بچے کو جنم دے کر حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لوگوں کا مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے خاوند کو تو پرانے لوگ اب بھی جھلا کہتے تھے۔ اگر اسے حاملہ ہو جانے پر جھلی کا خطاب ملتا تو اس کی کس قدر سبکی ہوتی۔ سعدیہ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جھلے کی بیوی کب تک خیر منائے گی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جھلے کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہوئے وہ اس سے ہمیشہ بچ جاتی۔ اس نے جھلے پر تجدید تعلقات کے لیے نسبندی کی کڑی شرط عائد کر دی۔ جھلے نے سعدیہ کی بات مذاق سمجھتے ہوئے کہا، میری ختنہ تو بچپن ہی میں ہو گئی تھی، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اگر اس عمر میں بھی تم سے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش منوا سکوں تو پھر لعنت ہے میرے دوبارہ یہاں آنے پر۔ سعدیہ کا یہ جواب سن کر جھلا ڈر سا گیا۔ اپنی شرمندگی مٹانے کی غرض سے ہنسا کر بولا، اگر میں تمہارا اتنا انتظار کر سکتا ہوں تو تمہاری مان بھی سکتا ہوں۔ مجھے اکیلے خاندانی منصوبہ بندی والوں کے پاس جاتے ہوئے ڈر اور شرم آئے گی، جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں
تم میرے ساتھ چلنا، بات چیت کریں گے اور پھر جیسے تم کہو گی کروا لوں گا۔ جھلے کے اس جواب سے سعدیہ کو نہ صرف مسرت ہوئی بلکہ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس کی جدائی کے عرصے میں جھلا بہت بدل چکا ہے۔ اب اس میں پہلے والی تلخی اور سختی خاصی حد تک کم ہو چکی ہے۔ شاید یہ گھوڑی کی محبت تھی جس نے اسے نیم وحشی سا بنا رکھا تھا، مگر وقت نے اسے مہذب بنانے میں بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اور سعدیہ اچھے وقت کی شکر گزار تھی۔ اب یہ سعدیہ پر منحصر تھا کہ وہ جھلے کو کس روز فیملی پلاننگ سینٹر لے کر جاتی ہے۔ فیملی پلاننگ سینٹر چلیں؟ سعدیہ جو جھلے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھلے کھانے نکلی تھی، گھر کو واپس جاتے ہوئے بولی۔ ہاں کہتے ہوئے جھلے نے موٹر سائیکل گنگا رام ہسپتال کی طرف موڑی۔ فیملی پلاننگ والوں کا سارا شور شرابہ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کی حد تک محدود تھا۔ انہوں نے تو سینٹر عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ملنے والی امداد ہڑپ کرنے کے لیے کھول رکھے تھے۔ فیملی پلاننگ کے پروگرام سے عملی طور پر متفق ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس ادارے کی وفاقی وزیر عابدہ حسین آدھی درجن بچوں کی ماں تھی۔ سب ستارہ کے اشتہار میں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے مشورے دینے والی چلاک و عتیقہ اوڈو لوگوں کی تنقید سے ڈرتے ہوئے امریکہ اپنے تیسرے بچے کو جنم دینے گئی ہوئی تھی۔ فیملی پلاننگ سینٹر کی انچارج نے سعدیہ کو ٹیپ کی طرح منصوبہ بندی کے طریقے گنوانے شروع کر دیے۔ سعدیہ نے اسے صاف بتا دیا کہ اسے ان طریقوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو صرف اور صرف خاوند کی نسبندی کی غرض سے آئی ہے۔ تمہارا خاوند مان کیسے گیا؟ احمق انچارج کو حیرت ہوئی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس عمر میں میرا ماں بننا اور اس کا باپ بننا شرمندگی ہی تو ہے۔ سعدیہ نے اپنا موقف بیان کیا۔ لگتا ہے نیچے لگا رکھا ہے خاوند کو۔ انچارج نے غیر پیشہ ورانہ انداز میں سعدیہ کو داد دی۔ اس میں نیچے لگنے والی کون سی بات ہو گئی؟ آپ ملاقاتیوں سے اسی انداز میں بات کرتی ہیں۔ سعدیہ کو انچارج کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ انچارج نے فوراً معذرت کر لی۔ آپ میرے خاوند کو نسبندی کے حوالے سے بتائیں اور تھوڑا بہت جو اسے خوف ہے وہ دور کریں۔ سعدیہ نے انچارج کی معذرت قبول کر لینے کے بعد کہا، آپ کے خاوند سے بات کرتے ہوئے تو مجھے شرم آئے گی۔ میں پطرس مسیح کو بلاتی ہوں، وہ آپ کے خاوند کو ذرا پرے لے جا کر ساری بات سمجھا دے گا۔ فیملی پلاننگ سینٹر کی انچارج نے سعدیہ کو جواب دیا۔ یہ پطرس مسیح ڈاکٹر صاحب ہیں کیا؟ سعدیہ کو کچھ شک سا پڑا۔ نگران ہنستے ہوئے بولی، ڈاکٹر نہیں، ہماری کلینک کی صفائی کرتا ہے اور موٹیویٹر کی عدم موجودگی میں وہی مردوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں بطور کیئر ٹیکر موٹیویٹر کے معلومات باہم پہنچاتا ہے۔ انچارج نے گھنٹی بجا کر پطرس مسیح کو بلایا اور اسے کلینک سے باہر کھڑے جھلے کو بریف کرنے کو کہا۔ سر آپ آئے ہیں نسبندی کے لیے؟ پطرس مسیح نے جھلے کو درمیان سے بطور خاص دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جھلے نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر پطرس اسے رٹے رٹائے انداز میں سمجھانے لگا۔ نسبندی سے آپ کی مردانہ قوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، دریا بہتا رہے گا، صرف مچھلیاں اور مگرمچھ روکے جائیں گے جو بچوں کی صورت اختیار کر کے آپ کے مسائل میں اضافہ اور ملکی وسائل میں کمی کرتے ہیں۔ آپریشن میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ جھلے نے سوال کیا۔ صرف جلد سن کرنے کی غرض سے جو ٹیکہ آپ کو لگایا جائے گا، آپ کو صرف اس کی تکلیف ہوگی، باقی کام کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 15-20 منٹ میں آپ کا آپریشن مکمل ہو جائے گا، پطرس مسیح نے جھلے کو بتایا۔ اور آپریشن کا زخم کتنے دن میں ٹھیک ہوگا؟ جھلے نے ذہن میں اٹھنے والا سوال پطرس مسیح کو منتقل کیا۔ 2-4 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اس کے بعد چل سو چل، آپ بھی خوش، بیگم بھی خوش، نہ کوئی خطرہ نہ کوئی ڈر۔ پطرس مسیح نے سادے سے انداز میں جھلے کو ایسا مطمئن کیا جیسے مطمئن شاید اسے پروفیشنل موٹیویٹر بھی نہ کر سکتا۔ آپریشن ابھی ہو جائے گا؟ جھلے نے پطرس مسیح سے آخری سوال کیا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو اسکول سے لینے گئے ہیں، آپ کل صبح آ جائیں، کام ہو جائے گا۔ پطرس مسیح جھلے کو یہ جواب دے کر دوپہر کا کھانا کھانے چلا گیا۔ جھلے نے کمرے میں بیٹھی سعدیہ کو آواز دی اور اس کے باہر آنے پر پطرس مسیح کی زبانی حاصل ہونے والی معلومات اس تک پہنچائیں۔
دل مانتا ہے تو آپریشن کروانا، اور اگر مجھ پر احسان دھرنے کی نیت سے کروانا ہے تو بے شک نہ کروانا۔ سعدیہ نے اس انداز میں بات کر کے جھلے کے جذبے کی سچائی جاننی چاہی۔ کون خنزیر کہتا ہے کہ میں تم پر احسان دھروں گا؟ تم کبھی اپنی منوا کر مزہ آتا ہے اور کبھی کسی کی مان کر۔ جھلے نے سعدیہ کو اپنے اخلاص کا یقین دلاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل صبح آپریشن کروا لینا اور میری دعائیں لینا۔ اندر والی ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اگر آپریشن کے لیے آنا ہو تو شلوار قمیض پہن کر آنا، اور شلوار کے نیچے انڈر ویئر بھی پہننا ہو، کیونکہ آپریشن کے بعد وہی زخمی شیر کا واحد سہارا ہوگا۔ سعدیہ یہ کہتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی جو جھلے نے اسٹارٹ کر لی تھی۔ اگلے روز جھلا خاندانی منصوبہ بندی کے سینٹر پہنچ گیا۔ آج موٹیویٹر بھی موجود تھا۔ اس نے جھلے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بتایا کہ اسے نسبندی کے بعد 50 روپے انعام بھی دیا جائے گا۔ 50 روپے انعام؟ یہ تو مذاق ہے۔ جھلے نے موٹیویٹر کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، بس اب کیا کریں، گورنمنٹ کے کام ہیں۔ بلا وجہ گاڑی کی زنجیر کھینچنے کا جرمانہ بھی تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک غالباً 50 روپے ہی ہے۔ ویسے اگر آپ نہ لینا چاہیں تو وصولی کی رسید پر دستخط کر دیں، پیسے لے کر میں رکھ لوں گا۔ موٹیویٹر وہ قلیل انعامی رقم بھی ہڑپ کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ آپریشن سے پہلے جھلے کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا جو نارمل تھا۔ تھرمامیٹر سے اس کے جسم کا درجہ حرارت ماپا گیا، وہ بھی معمول کے مطابق تھا۔ وزن اس کا 84 کلو نکلا۔ اس کی شوگر چیک کرنے کی غرض سے اسے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی سلائی دی گئی جس کے سرے پر ایسا مادہ لگا تھا جس پر اگر شوگر کا مریض پیشاب کرتا تو وہ اپنا رنگ بدل لیتا، اور شوگر نہ ہونے کی صورت میں اس نے اپنی رنگت نہیں بدلنی تھی۔ جھلا وہ سلائی لے کر ٹوائلٹ چلا گیا اور نشانہ لے کر اس پر پیشاب کی دھار ماری۔ کچھ دیر اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 100% تندرست تھا اور اس کی نسبندی کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جھلے سے ایک کارڈ پر دستخط کروائے گئے جس پر اس کے تمام کوائف اور میڈیکل ٹیسٹوں کے نتائج لکھے ہوئے تھے۔ سعدیہ کے گھر سے بھاگ جانے سے پہلے جھلا چٹا ان پڑھ تھا، مگر سعدیہ کی جدائی میں اس نے پہلے شاعری میں سننے کی حد تک دلچسپی لی اور پھر اپنے خیالات کو تحریر میں لانے کی غرض سے اپنے بچوں کے ذریعے تعلیم حاصل کی، جو اتنی تو تھی کہ وہ اخبار پڑھ سکے اور خط لکھ سکے۔ ڈاکٹر نے جھلے کو کپڑے اتار کر آپریشن تھیٹر کی طرف سے مہیا کردہ لباس پہن لینے کو کہا اور خود آپریشن کی تیاری کرنے لگا۔ جھلے کو اب ایسا خوف محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا ہو، بلکہ اس کے ماتھے پر پسینہ تک آ گیا۔ اسے موقع پر موٹیویٹر نے ایسے حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر کے اندر دھکیل دیا۔ جھلے کو ڈاکٹر کے معاون عملے میں نرس دیکھ کر شرم محسوس ہوئی کہ وہ دوران آپریشن اس کے مردانہ اعضاء کی نمائش دیکھے گی، مگر وہ خاموشی سے آپریشن ٹیبل پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹانگ پھیلا کر اور ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹنے کی ہدایت کی۔ جھلے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ڈاکٹر نے اس کی قمیض ناف سے اوپر کی اور پاجامہ گھٹنوں سے نیچے، اور بڑے پیشاورانہ انداز میں نسبندی کی غرض سے جھلے کے مردانہ حصے کو دھونے کے بعد ٹٹولنے لگا۔ جھلے کو اس عمل کے دوران کچھ مزہ بھی آیا اور گدگدی سی بھی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر نے جلد سلد کر دینے والا ٹیکا لگانے کے دوران جھلے سے باتیں کرنی شروع کر دیں تاکہ جھلے کو سوئی چبھنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہو، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ بغیر کسی تکلیف کے آپریشن شروع ہو گیا۔ جھلے نے 1-2 مرتبہ اپنا دھڑ اونچا کر کے دیکھنا چاہا کہ کام کہاں تک پہنچا، مگر ڈاکٹر نے اسے حرکت کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کا ہاتھ اوچھا پڑ جانے کا امکان تھا۔ ڈاکٹر نے جھلے کو کچھ دیر بعد بتایا کہ اس کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ وہ انتظار گاہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کپڑے پہن لے اور انڈر ویئر کا استعمال بغیر کسی وقفے کے کم از کم 1 ہفتے ضرور کرے، اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی اس عرصے کے دوران گریز کرے۔ جھلا ڈاکٹر کی ہدایات سن کر دوسرے کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کسی کا آپریشن کبھی ناکام ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا، ایسا 1000 میں سے کسی ایک کیس میں ہوتا ہے۔
اور وہ بھی پرہیز کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے خصیوں میں موجود جرثومے 1 ماہ تک زندہ رہتے ہیں۔ 1 ماہ بعد آپ خود کو بے ضرر تصور کر سکتے ہیں، وہ بھی مادہ منیوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لینے کے بعد۔ جھلے کو آرام کے لیے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور اس کی آنکھ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد کھلی۔ اس نے کپڑے بدلے، اسی دوران موٹیویٹر بھی آ گیا جس نے اسے اینٹی بائیوٹک گولیاں کھانے کے لیے دیں اور ساتھ ہی نگلنے کے لیے پانی کا بھرا ہوا گلاس بھی۔ فیملی پلاننگ سینٹر کے انچارج نے جھلے کو 50 روپے دیے اور اس سے ایک رسید پر دستخط کروا لیے۔ اس دوران موٹیویٹر ندیدی نظروں سے 50 کے نوٹ کو تکتا رہا۔ اسے امید تھی کہ جھلا اس کے آگے ہڈی ڈال کر ہی جائے گا، مگر جھلے نے اسے مایوس کرتے ہوئے وہ تاریخی نوٹ جیب میں ڈال لیا اور چلتا بنا۔ اب جھلا سعدیہ کے لیے 100% قابل قبول تھا اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ تھی۔ سعدیہ کبھی کبھی باؤ شریف کے بارے میں سوچتی ضرور تھی کہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، مگر اسے یاد کرنے میں وہی فرق تھا جو بھڑکتے شعلوں اور سلگتی راکھ میں ہوتا ہے۔ وہ ہرے بھرے گھر کی مالکہ تھی۔ عظیم نے سعدیہ کو وہ عیش کروائی تھی جو اسے اس کا خاوند بھی اس کی جوانی میں نہ کروا سکا تھا۔ عظیم کو ماں کی خدمت کا پھل خوبصورت 18 سالہ دلہن کی شکل میں ملا تھا۔ اس رشتے کی بھی خوب رہی۔ عظیم نے لڑکی والوں کی کوٹھی کے رنگ و روغن کا ٹھیکہ لیا تھا اور ماں کی طرف سے اس میں خوش لباسی کی عادت آئی تھی۔ کوٹھی والوں کی لڑکی ٹھیکے کی مدت 15 دن کے دوران ہی عظیم سے متاثر ہو گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی اور ماں باپ نے کام خیر و خوبی سے انجام پا جانے کی خوشی میں عظیم اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکروں اور اس کے ماں باپ کو بہانے سے دعوت دے ڈالی۔ عظیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعوت کے اختتام پر اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دی جائے گی، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ ایسی خوشی اچانک مل جانے پر جھلے کے ساتھ ساتھ سعدیہ بھی جھلی ہو گئی تھی اور اس نے اپنی ہونے والی بہو کو بہت بہت پیار کیا اور مارے خوشی کے رونے لگی۔ عظیم اور جھلے نے ان جذباتی لمحات کے دوران بڑی ضبط کا مظاہرہ کیا، کیونکہ لڑکی والوں کے سامنے آنسو بہانا چاہے وہ خوشی کے ہی کیوں نہ ہو، ان کی مردانگی کے خلاف تھا۔ عظیم کی بیوی اپنے پہلے بچے کو جنم دینے میکے جا چکی تھی۔ جھلے سمیت تمام گھر والے اسے گاڑی میں چھوڑنے گئے تھے۔ سعدیہ جانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی نہ جا سکی تھی، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی کا رہنا ضروری تھا۔ 2 روز قبل سعدیہ کے ہمسایوں میں ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں مالکہ کے ساتھ ساتھ نوکرانی بھی ماری گئی تھی۔ سعدیہ کی نوکرانی جو لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی، نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں بھاگ گئی تھی۔ سعدیہ کو بھی تمام گھر والے بطور خاص ہدایت دے کر گئے تھے کہ وہ اپنی گاڑی کا ہارن سنے بغیر ہرگز گیٹ نہ کھولے اور کمرہ لاک کر کے بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہے، اور سعدیہ ان کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل پیرا تھی۔ خوشیاں اور غم سفر کے لیے موٹر وے کے محتاج نہیں، وہ بند آنکھوں اور بند دروازوں سے بھی آپ کی زندگیوں میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی پر وزیر اعظم کی کھلی کچہری کی رپورٹ چل رہی تھی۔ اچانک سعدیہ کو باؤ شریف نظر آیا، پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور اجڑا تھا۔ وہ دل سنبھالتے ہوئے زیادہ توجہ سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ باؤ شریف وزیر اعظم سے کچھ کہہ رہا تھا جس کی سمجھ سعدیہ کو نہ آئی، اور پھر کچھ دیر بعد نظر آنے والے منظر نے سعدیہ کی جان ہی تو نکال دی۔ باؤ شریف نے سب کے سامنے خود کو آگ لگا لی تھی اور پولیس والے اس پر کمبل پھینک رہے تھے۔ بس یہی وہ دیکھ پائی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ نیم جان سی ہو کر صوفے پر گر گئی۔ کھلی کچہری کی رپورٹ جاری تھی۔ وزیر اعظم ایک اندھے کو 10,000 روپے کا انعام دے رہے تھے، جس نے ان کی مداح میں یہ گانا سنایا تھا: 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ اب وزیر اعظم کو یہی گانا کوئی آنکھوں والا سناتا تو شاید اسے پھانسی دے دی جاتی کہ اس نے 14ویں کے چاند کی تشبیہ سے وزیر اعظم کے گنجے سر کا مذاق اڑایا۔ مگر اندھے کی قسمت دیکھو کہ وہ وزیر اعظم کو ایسا قابل اعتراض گانا سنانے کے باوجود 10,000 روپے انعام کا حقدار قرار پایا تھا۔
گانے کے بول اس لیے بھی قابل اعتراض تھے کہ مصرعے میں جو بھی ہو تم کے الفاظ شاعر کی بیزاری کو بھی ظاہر کرتے تھے، جیسے شاعر اپنے معشوق سے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ بہرحال اندھا انعام لے کر جا چکا تھا اور آنکھوں والا انعام دے چکا تھا۔ سعدیہ نے ہارن کی آواز بڑی دیر بعد سنی۔ گھر والے واپس آ گئے تھے۔ سعدیہ نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ امی، آپ نے ٹی وی پر دیکھا؟ باؤ شریف نے وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں خود کو آگ لگا لی تھی۔ عظیم نے گھر داخل ہوتے ہی سعدیہ سے کہا۔ میں تو ڈرامہ دیکھتے ہی سو گئی تھی۔ سعدیہ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ اسے اس واقعے کا سن کر بھی کوئی اذیت نہیں ہوئی۔ سعدیہ کے کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے پر سب نے ہی اس واقعے سے ایسی لا تعلقی اختیار کر لی جیسے یہ واقعہ ہوا ہی نہ تھا۔ صبح کے تمام اخبارات میں باؤ شریف کی خودزوزی والی تصویر اور سرخیوں کے ساتھ خبر لگی تھی، جس کے مطابق باؤ شریف نے مالی حالات سے تنگ آ کر وزیر اعظم سے امداد کی درخواست کرنے کچہری آیا تھا، مگر پولیس اہلکاروں نے اس کی وزیر اعظم سے ٹھیک طریقے سے ملاقات نہ ہونے دی، جس سے دل برداشتہ ہو کر وہ دکان سے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس خرید لایا اور پولیس اہلکاروں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اسے وزیر اعظم سے دوبارہ ملاقات نہ کرنے دی تو وہ خود سوزی کر لے گا۔ سب نے اسے محض دھمکی ہی سمجھا، مگر باؤ شریف نے اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھایا اور اخباروں کی شہ سرخیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اخبارات کے مطابق باؤ شریف کے جسم کا 60-70% حصہ جل چکا تھا اور اس کے بچ جانے کی امید بہت کم تھی۔ سعدیہ عظیم کے ساتھ باؤ شریف سے ملاقات کرنے ہسپتال گئی، مگر وہاں پولیس کا کڑا پہرا تھا۔ اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ باؤ شریف خود سوزی کے تیسرے چوتھے دن ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا اور محبت کی ایک کہانی اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گئی۔ صوفیہ کہانی سنا کر اور الماس کہانی سن کر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ الماس ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، اس کہانی پر تو ایک زبردست فلم بن سکتی ہے۔ یہ تمہارا فیلڈ ہے، اگر ایسا کر سکو تو مجھے خوشی ہوگی۔ صوفیہ نے الماس کے خیال کو سراہا۔ یار، کسی دن مجھے جھلے اور سعدیہ سے تو ملوانا۔ ممکن ہے کہانی کے کچھ پہلو تم نظر انداز کر گئی ہو۔ فلم بنانے کے لیے تو اور بہت سی تفصیلات اور مساحلے درکار ہوگا۔ الماس ابھی تک کہانی کے زیر اثر تھا۔ جھلے کے چکر میں ہنی مون کا پروگرام گول نہ کر جانا صوفیہ نے الماس کو بروقت یاد دلایا۔ اپنے مطلب کا کام بھی کبھی کوئی بھولا ہے؟ الماس نے معنی خیز ہنسی ہنستے ہوئے صوفیہ کو آنکھ مار دی۔ تمہارے ارادے تو مجھے خطرناک لگتے ہیں۔ صوفیہ نے الماس کی مردانگی کو بلا واسطہ طور پر متحرک کیا۔ اب مجھ میں کون سی خطرناکی رہ گئی ہے؟ ذرا زور لگاؤں تو گردے کا فکر پڑ جاتا ہے۔ الماس نے صوفیہ کو اپنے معتدل ہونے کا یقین دلایا۔ گردے سے پہلے کیا حال تھا تمہارا؟ صوفیہ کو الماس کی بات کا مزہ آیا۔ وہ بتا کر میں نے تم سے مار کھانی ہے۔ ویسے اگر تمہیں جاننے میں زیادہ دلچسپی ہے تو یوں سمجھ لو کہ میں فلم انڈسٹری میں بطور سیکس سیمبل مشہور تھا۔ الماس نے مزاحیہ انداز اختیار کر لیا۔ اب تم اتنے عمران خان بھی نہیں ہو جو بطور سیکس سیمبل مشہور ہو جاؤ، اور پھر یہ سوال بھی باقی رہ جاتا ہے کہ تم مردوں میں زیادہ مشہور تھے یا عورتوں میں؟ صوفیہ کا تو خیال تھا کہ الماس اس کے مذاق کو لائٹ لے گا، مگر اسے صوفیہ کی بات بہت لگی۔ وہ صوفیہ کو اس کی داد دیتے ہوئے کاندھوں پر ہلکے ہلکے مکے مارنے لگا اور صوفیہ کے دفاعی انداز اختیار کرنے پر وہ اس کی محبت میں ملغوب ہو کر اس پر چڑھ دوڑا۔ الماس نے جب 3-4 مرتبہ سعدیہ اور جھلنے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صوفیہ کو سعدیہ کا نمبر ڈائل کرنا پڑا۔ باجی، میں صوفیہ بول رہی ہوں۔ صوفیہ نے سعدیہ کی آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو صوفیہ؟ کسی دن الماس کو لے کر ہمارے گھر آؤ۔ مانا تم بڑے لوگ ہو مگر برے لوگ ہم بھی نہیں۔ سعدیہ نے بڑی خوش دلی سے صوفیہ کو آنے کی دعوت دی۔ میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا تھا۔ کچھ روز قبل میں نے الماس کو آپ کی کہانی سنائی تھی، جسے سنتے ہی وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے سوچا آپ کو فون کر کے وقت لے لوں۔ صوفیہ نے سعدیہ کے اشتیاق میں اور اضافہ کیا۔
کیا بتاتی رہی ہو اسے ہمارے بارے میں؟ ہم میاں بیوی گھر ہی میں ہوتے ہیں اور تکلفات کے قائل نہیں. جب دل چاہے آ جاؤ. ہم لوگ بھی تمہیں اکثر یاد کرتے ہیں. تم نے بھی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں جس کا پھل تمہیں الماس کی شکل میں ملا ہے. سعدیہ کا انداز بزرگانہ تھا. اچھا، ہم شام کو آپ کے ہاں آ رہے ہیں. یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے.